मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو سمجھ رکھتے ہو. بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی، اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا بتوں کی جن کو تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے. بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، نہیں وہ مالک ہے تمہارے لیے، تمہارے رزق کے، تمہاری روزی کے وہ مالک نہیں ہے. بس تلاش کرو، ڈھونڈو اللہ کے پاس روزی اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا حق مانو. اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور اگر تم کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق کے جھٹلا چکے ہیں بہت ساری امتیں تم سے پہلے، اور نہیں ہے رسول پر مگر کھول کر پہنچا دینا. قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ عنکبوت سن رہے ہیں، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16، 17 اور آیت نمبر 18، 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں سے پہلے جو سبق تھا، جو درس تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جو مصائب، جو پریشانی، جو مصیبتیں آج غیروں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے، وہ ان واقعوں سے اپنے دل کو تسلی دے لے. کیونکہ پچھلی امتوں میں بھی ایمان والوں کو ستایا گیا ہے، اللہ کی توحید کے ماننے والوں کو ستایا گیا ہے، پیغمبروں کو تکلیف دی گئی ہے. تو جب پہلی امتوں کو بھی ان کے اوپر بھی یہ ہوا ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اور آپ کے اوپر بھی یہ تکلیفیں اور مصائب آئیں گے. ان میں سر فہرست سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصے کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو برابر 950 سال تک سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، اور قوم کا جواب ان کو مارنا، ان کا انکار کرنا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا برابر چلتا رہا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انجام یہ ہوا کہ ایک طوفان کے ذریعے ان سب کو پکڑ لیا اور ان سب کو غرقاب ہو گئے، وہ سب غرقاب ہو گئے. بچے کون؟ جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، جو پیغمبروں کی باتوں پر چلتے تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان کر، وہی بچے. اور اللہ رب العزت نے ان حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اس کے بعد آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد آئے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سام کی اولاد میں سے ہیں. ان کا بیٹا سام تھا. اس کی جو نسل چلی ہے وہ پورے جزیرت العرب اور ان کا دارالسلطنت بابل شہر تھا، عراق اور ایسے ہی ملک شام، یہ سب ان کی نسل میں سے ہے. حضرت سام کی نسل میں سے عرب، عراق، اور انہوں نے عرب اور عراق کے اندر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے. سام ہی کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. اور آپ کی قوم سابی تھی. سابی کسے کہتے ہیں؟ ستارہ پرست، ستاروں کی عبادت کرنا. انہوں نے ایک ایک ستارے کے نام پر بڑے بڑے چرچ اور بڑے بڑے عبادت خانے بنائے تھے. انہوں نے ان میں ستاروں کی تصویریں تھیں، ایک ایک ستارے کی تصویر بنا کر رکھ رکھی تھی اور انہیں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ان میں ستاروں کی فرضی شکلیں مورتیاں ڈھال کر رکھ چھوڑی تھی. اور جو اس وقت کے بادشاہ وقت تھے، جو بھی مر جایا کرتا تھا، انہی کی صورت بنائی اور ان گھروں کے اندر رکھ لی اور ان کی بھی پوجا اور ان کی عبادت ستاروں کی. بس یہ سابی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرنا، پاٹ کرنا. اور انہی مورتیوں کو وہ قاضی الحاجات اور رزق دینے والا اور بلاؤں کو دور کرنے والا سمجھتے تھے. انہی مورتیوں کو بس ان کی ایک عقل تھی اور ان کی ایک سمجھ تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو قوم کو توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا. اور قوم کو کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اے میری قوم کے لوگوں، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور ان مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ، اور اس معاملے میں جس معاملے میں تم پڑے ہوئے ہو اللہ سے ڈرو. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. اور یوں کہا ذالکم خیر لکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہوگا تمہارے حق میں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کو علم ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے اور اس کا خوف ہوتا ہے. جب انسان کو علم نہیں ہوتا، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا ہے. ان کنتم تعلمون کا مطلب یہی ہے کہ علم ہو. جس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا. اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا، جانکاری نہیں ہوگی شریعت کے بارے میں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا نہیں. تو اس لیے حدیث شریف میں آیا اتنا علم دین سیکھنا جس سے حرام و حلال کا پتہ لگ جائے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے. اتنا علم دین سیکھنا جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، اتنا علم دین سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے. نہیں سیکھیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑو. فرض عین ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے علم سیکھنا بھی فرض عین ہے. علم دین. انہوں نے ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک اللہ کی پرستش کرو، اس سے ڈرو، برے کاموں سے بچو اگر تم سمجھ رکھتے ہو. یہ بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یوں کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مالک اللہ ہے. اور جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ تمہاری مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تم نے جن مٹیوں کی مورتیوں کو بنایا ہے یہ مٹی ہی ہے، اور جن پتھروں کو تم نے تراش کر مورتی بنا کر رکھ رکھا ہے یہ پتھر ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے. اور جن کو تم روزی رسا سمجھ رہے ہو، مشکل کشا سمجھ رہے ہو، حاجت روا جن کو مان رہے ہو، یہ خود اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. یہ اتنے کمزور ہیں کہ اتنے تم بھی کمزور نہیں ہے جتنے یہ پتھر اور مٹی کمزور ہوتی ہے. انسان سے زیادہ کمزور کیا ہے؟ مٹی، پتھر.
इंसान उससे ज्यादा ताकतवर है। अरे चलो कम अज कम किसी जिंदे इंसान की इबादत हो तो बात भी लगती है। चलो भाई ये बात सुन भी रहा है, देख भी रहा है और कुछ दे भी सकता है, लेकिन अकल के अंधों को उन मिट्टी और पत्थरों के सामने उनसे रोजी तो क्या ले, और उनके सामने रोजी ले जाकर रखते हैं, लो जी नजरो नियाज खा लो जी। अब क्या होता है, कुत्ते आकर खाते हैं उनको। क्या होता है, कुत्ते आकर खाते हैं उनको, मक्खियां उनके ऊपर बैठती रहती है और तरह तरह से उनके ऊपर गिलाजत होती है। खाना सड़ जाता है लेकिन वो अपने पास से हटाने की ताकत नहीं रखते, उसकी बदबू उसकी सूंघते रहते हैं। अभी दिवाली के मौके पर देखो किस कदर मूर्तियों के सामने मिठाइयां चढ़ाई गई है और किस कदर खाने चढ़ाए गए हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को यही बात समझाई थी। इस नतीजे में जब ये कौम को ये समझाया तो कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर फिर तकलीफें कैसी आई। नमरूद ने, बादशाह वक्त ने हजरत इब्राहिम को आग के अंदर डलवा दिया। यह आजमाइश कितनी बड़ी आजमाइश थी। यहां तक के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना मुल्क शाम छोड़ करके हिजरत करनी पड़ी, तकलीफों से तंग आकर के। तो ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं इस कुरान के जरिए, ए हमारे लाडले पैगंबर, ए हमारे हबीब और आपकी उम्मत, ये बात समझ जाओ कि हर पैगंबर ने हिजरत की है और हर पैगंबरों को तकलीफ दी गई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जद्दे अमजद है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनको आजमाया कि बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, किस किस तरीके से आजमाया। तो इसलिए आज जो तकलीफ हमारे ऊपर आ रही है ये तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमें तो कोई भी आग में नहीं डाल रहा है, सिर्फ कारोबारी तो छीने जा रहे हैं या कुछ और ही तो छीने जा रहे हैं, उसके अलावा तो नहीं कोई तकलीफ है। तो इस तरीके से मुसलमानों को हर दौर में सताया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो सारी बात अपनी कौम से समझाई और फरमाया कि रोजी देने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल है, जिसके खजाने में हर चीज है, सब कुछ उसी के कब्जा कुदरत में है और वही हर एक को रोजी देता है। तुम फकत अल्लाह की बंदगी करो, उसकी हम्दो सना करो, उसी से रोजी मांगो, ये अल्लाह ही ने सब कुछ दिया है। आज जो कुछ नजर आ रहा है या जो कुछ हमारे पास है, किसने दिया है? अल्लाह। और ये फरमाया कि उसका शुक्र अदा करो, एक दिन ऐसा आने वाला है जब तुम सब के सब उसी के दरबार में हाजिर होंगे। तुम कहीं भी हो, तुम कहीं रहो और कुछ ही करो, आखिर लौटकर उसी के पास जाना है। तुम कहीं रहो, कुछ भी करो, अल्लाह के पास लौटकर जाना है। उसी को कुरान करीम के अंदर यहां आज के सबक में बताया है। वह इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह वत्तक़ू, और इब्राहीम का आत्फ पीछे है। वलक़द अरसलना नूह पर, नूहन इब्राहीम दोनों एक है। और ये किसका मफ़ऊल है? अरसलना का, कि हमने भेजा नूह को। अब वही लगाएंगे हम, वलक़द अरसलना इब्राहीम, और तहकीक कि हमने भेजा इब्राहीम को। इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह, जब कहा उसने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ू, और उसी से डरो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम समझ रखते हो। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना, बेशक तुम इबादत करो अल्लाह के, तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा की। उनकी कौम किसकी इबादत करती थी? अल्लाह के अलावा की। बुतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औसान, यहां इसका माना है बुत, मूर्तियां, मुजस्समे, शक्लें। अब चाहे वो कागजों पर बना रखी हो, और चाहे वो मिट्टी की तराश रखे हो, और चाहे वो किसी की लकड़ी वगैरह का बना रखे हो, बहरहाल औसान, बुतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। एक तो है सनम, सनम इसकी जमा असनाम है, माना है वो बुत जो काबिल इंतकाल और काबिल फरोख्त हो, यानी वो बुत जो बाजारों के अंदर बिकते हो और उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते हो। ऐसे बुतों को क्या कहते हैं? सनम, अरबी में असनाम। कुरान करीम ने उसको जिक्र फरमाया। अब माना यह है कि वो बुत जो काबिल इंतकाल हो, काबिल फरोख्त हो, खा वो पीतल का हो या लोहे का हो, या वो चांदी का हो, या वो लकड़ी का हो, या वो पत्थर का हो, बहरहाल उन सबको क्या कहते हैं? सनम।
اور یہ सिनाअतुल असनाम का माना है बुत तराशी का फन। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बुत तराशी भी था, बुत बनाया भी करता था और बुत बेचा भी करता था। आज भी बाजारों में भी बिकते हैं, पत्थरों के, लकड़ी के, चांदी के, लोहे के, पीतल के, तांबे के, हर तरह के बुत कैसा भी खरीद लो आप। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में नसब, उसकी जमा है अंसाब। माना यह है एक ऐसे बुत या मुजस्समे जिन्हें पूजा पाठ के लिए नसब कर दिया गया हो, गाड़ दिया गया हो। पूजा पाठ के लिए मुजस्समे होते हैं, वो गाड़ दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं दीवारों पर, बस उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। फिर जैसे मुशरिकीन मक्का ने मक्के के अंदर बुत लात, मनात, उज्जा, हुबुल वगैरह रखे थे, गाड़ रखे थे इनको नीचे। एक तो वो एक रखा हुआ हो, एक वो एक गाड़ा हुआ हो। वो मुजस्समे जो गाड़ दिए गए हो, वो शक्लें जो गाड़ दी गई हो। और एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान करीम के अंदर जो यहां आया अवसान। अवसान के माना है ये वस्न की जमा है और ताल्लुक ज्यादातर मकामात से होता है। इसका वस्न का ताल्लुक ज्यादातर मकामात से होता है, यानी आस्ताने वगैरह, खा वहां बुत नसब हो या ना हो। बाज दफा बाज मखसूस मकामात पर पत्थरों, दरख्तों, मसलन पीपल का दरख्त, इस तरह के जो है उन्हें अवसान कहते हैं। पीपल के दरख्त की पूजा हो रही है या किसी और दरख्त की पूजा हो रही है। और साउथ में मुसलमान नीम के दरख्त की पूजा करते हैं, उसके ऊपर झंडे लगाते हैं, उसे सब कुछ मानते हैं। साउथ में मुसलमानों का हाल ये है। और हमारे इधर उत्तर प्रदेश की तरफ इधर जो है पीपल के दरख्त को गैर मुस्लिम मानते हैं। तो ये सब क्या कहते, इन्हें क्या कहा जाता है कुरान में? वसन, अवसान। खा वो गाड़ दिए गए हो, बाज दफा बाज मखसूस मकामात और पत्थरों, दरख्तों वगैरह, या दरियाओं को, जैसे गंगा है, गंगा की पूजा होती है, दरिया है, हालांकि कुछ भी नहीं है, एक पानी बह रहा बस, इसको भी क्या कहते हैं? वसन। लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, पानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। बहरहाल ये सब क्या है? अल्लाह की सिफात, इलाही सिफात का अकीदा रखकर उनकी परस्ती शुरू कर दी जाती है। ऐसे मकामात बसा औकात किसी बुजुर्ग या किसी वली या किसी बुत से मंसूब होते हैं। यानी जो गंगा है या पीपल है, इनको जो है किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत जोड़कर करते हैं, या फुला बुजुर्ग ने यहाँ साया इख्तियार किया था इसलिए हम इसको पूजते हैं, या गंगा में फुला ने स्नान किया था इस वजह से हम इसको पूज रहे हैं। उनकी निस्बत किसी बुजुर्ग, किसी वली से होती है उनकी। जैसा कि आजकल कलियर में है गुल्लर का दरख्त, उसके ऊपर तावीज लटका के खूब धागे, तावीज, उस पर इतने पत्ते नहीं जितने उसके ऊपर तावीज लटके हुए। और अकीदा क्या है कि साबिर साहब ने यहाँ साया था और इसी का गुल्लर खाया करते थे और दिया करते थे। बस ये अकीदा है, उस गुल्लर की निस्बत की तरफ जोड़कर इसी तरह हिंदू करते हैं। तो क्या फर्क रहेगा इन मरीन में? कोई फर्क बाकी है? इनको ही वसन कहा जाता है, कुरान में इसको मना किया है। देखो फरमाया वसन, इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा बुतों की, मुजस्समों की। व तखलुकून इफ्का, और अल्लाह कह रहे हैं तुमने खुद झूठ घड़ रखा है, कुछ भी नहीं है वो, सिर्फ तुम्हारा एक झूठ है बस बना रखा। अगर उन बुतों के बारे में इनसे पूछा जाए कि ये रोजी का है, ये मुसीबतों को दूर करने वाला है, ये बारिश वाला है, ये जो बना रखे हैं सिर्फ उनकी अपनी झूठ कहानियां हैं, बस जोड़ दी निस्बत, एक कहानी बनाकर खड़ी कर रखी है बस, और वो कहानी सारी झूठी है जो उन्होंने बना रखी है। अगर उनके ऊपर से कहानी हटा दी जाए, ये कहानियां हटा दी जाए कि ये रोजी का है, ये उसका फुला का है, ये सब कुछ हाजत पूरी करता है, अगर इन कहानियों को उनके ऊपर से हटा दिया जाए तो खाली मिट्टी और पत्थर हैं बस। अल्लाह ये कहना चाहते हैं वो तखलुकून इफ्का, कि ये झूठ बनाकर उन्होंने उनके ऊपर थोप रखा है, और तुम बनाते हो झूठ। इफ्का के माना झूठ, कहानियां बना रखी है बस, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, दरिया ने ऐसा किया था, पीपल के दरख्त से ऐसा हो जाता है, ये सब कहानियां उन्होंने झूठी कर रखी। कोई दलील नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि किसका क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना होगा रहेगा। सब कुछ करने वाले कौन? अल्लाह। उसी से हुआ है और उसी से होगा और उसी से हुआ है और हो रहा है उसी की जात से। इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, वो तुम्हारे हक में किसी रोजी के जिम्मेदार नहीं है। मतलब पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति या कोई दरख्त कैसे रोजी पहुंचा सकती है? भला दिमाग से अगर सोचा जाए बैठ करके थोड़ी देर, तो कैसे रोजी पहुंच सकती है और कैसे पहुंचा सकता है? रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। तो अब क्या करना है? फबतगू, तलाश करो, ढूंढो, इंदल्लाह, अल्लाह को। अब किसे ढूंढना पड़ेगा? जब रोजी चाहिए तो किसे ढूंढना पड़ेगा? अल्लाह। तलाश उसे करो।
وہ دے گا رزق. اور رزق اللہ کے پاس رزق ہے, اس لیے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو تلاش کرو, اور وہ ملے گا اس کے حکموں پر چل کر. اللہ کب ملیں گے؟ اللہ کے حکموں پر چل کر, اللہ کی مان کر, اللہ کی عبادت کر کے روزی آپ کو ملے گی. وَعْبُدُوا, اور کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی عبادت, اس کی بندگی, اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت. وَاشْكُرُوا لَهُ, اور اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ شکر ادا کرنا پڑے گا, اس کا حق ماننا پڑے گا. ہاں اس کا حق ہے ہمارے اوپر. جب رزاق وہ ہے, مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, حامد وہ ہے, معبود وہ ہے, مسجود وہ ہے, مقصود وہ ہے, محمود وہ ہے, جب سب کچھ وہ ہے تو اب ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. الیہ ترجعون, جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ کر رہے ہیں, جہاں پر رہ رہے ہیں یا جو کچھ ہم کرنے والے ہیں, سب کا سب کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس لوٹ کر جا رہا ہے. برے عمل بھی اس کے پاس جا رہے ہیں اور اچھے عمل بھی اس کے پاس جا رہے ہیں, اور ہمیں بھی پھر اس کے پاس لے جایا جائے گا. بھائی تھانے کے اندر پہلے کیا پہنچتی ہے؟ تحریر پہنچتی ہے, جی فلاں نے ایسا کر دیا جی. اس کے بعد پکڑنے آتی ہے پولیس؟ نہیں, پہلے وہاں آپ کے اعمال جاتے ہیں. جج کے پاس پہلے کیا جاتے ہیں؟ اعمال. اس نے چوری کی ہے, لاؤ جی پکڑ کر. پھر جج کہتا ہے لاؤ پکڑ کر, چوری کی ہے. اس نے زنا کیا جی, لاؤ پکڑ کر کے زنا کیا ہے, اس نے برا کام کیا ہے. اب ہوتی ہے اس کی پٹائی اور سزا اب ہوتی ہے. تو پہلے ہمارے اعمال پہنچیں گے وہاں, اس کے بعد ہم جائیں گے. ایسا نہیں کہ اعمال پیچھے ہیں اور ہم آگے ہیں اور اللہ کہہ دیں گے جی کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, تو ہم نے کچھ نہیں کیا جی. پہلے اعمال پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر. الیہ ترجعون, اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. حدیث شریف میں آیا اوثان سے مراد یہاں پر قبریں بھی ہیں. کیا ہے؟ قبریں. جو آج کل مزار بنا رکھے نا, یہ بھی اوثان کے اندر ہی ہے, گڑے ہوئے قبریں, پکی بنائی ہوئی قبریں. وہ چاہے کلیر کا مزار ہو, چاہے وہ اجمیر کا مزار ہو, اور چاہے وہ حیدرآباد کا مزار ہو, چاہے کہیں کا بھی مزار ہو, سب اوثان میں آتے ہیں. کیونکہ جو غیر کر رہے ہیں, پتھروں سے مانگ رہے ہیں, وہی حال وہاں ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد لعن اللہ قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اے اللہ میری قبر کو وثن, بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ہمارے نبی نے پہلے ہی اللہ سے دعا کر لی تھی. اس لیے کیا ہے, مدینے کے اندر جا کر دیکھو, اگر کوئی بھی وہاں ہاتھ جوڑتا ہے, کچھ کرتا ہے, پولیس وہیں کھڑی ہے, پیچھے سے ایسا لگاتی ہے. کوئی بھی وہاں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تب بھی وہاں فوراً پولیس پکڑ لیتی ہے ایک دم سے. آتا وہ جو پولیس کھڑی ہے وہاں ایسے نہیں کھڑی ہوئی ہے, وہ انہی لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ جو وہاں سجدہ کرے گا. کیونکہ ہمارے نبی نے کیا کہا, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پر آ کر سجدہ کریں. جب امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, دو جہاں کے سرتاج اور دو جہاں کے سردار کی قبر پر سجدہ نہیں ہو رہا, تو پھر یہ صابر کیا کس حیثیت میں ہے, اور معین الدین چشتی اجمیری کس حیثیت کا ہے؟ یہ بزرگ کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے یہ ولی. اور وہاں اللہ نے قیامت تک, اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ قیامت تک وہاں پہرے دار کھڑے رہیں گے. اور کوئی آپ کبھی جائے, موقع لگے, دیکھنا جا کر کے, کوئی اگر وہاں سجدہ کرتا ہے فوراً پکڑ لیتی ہے پولیس آ کر کے. حج لا ممنوع, حج لا ممنوع, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. حجی غلط غلط, بہت ڈانٹتے ہیں, دھمکاتے ہیں اور باہر چھوڑ کر آتے ہیں. تو وہاں سے سبق لے لو بس, وہ تو سینٹر ہے بھائی. سینٹر میں کیا ہو رہا ہے وہی تو ہونا چاہیے باہر بھی. جب وہیں ہماری جو جہاں سرکار ہمارے پڑے ہوئے ہیں, جب وہاں ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. بس جھوٹی کہانیاں لگا رکھی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. یہ ستانے والے, تکلیف دینے والے, مصیبت پہنچانے والے آتے رہیں گے. اے نبی اگر تم کو جھٹلایا, تحقیق کے پہلی امتوں نے, بہت ساری امتوں نے جھٹلایا تم سے پہلے. ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اے نبی اگر آپ کو یہ مکے والے جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ اس سے تکلیف رنجیدہ نہ ہو, آپ غم میں نہ ہو. اس سے پہلے آپ کے دادا ابراہیم کو یہ کہا گیا ہے, حضرت نوح کو کہا گیا ہے, بڑے بڑے پیغمبر آئے اور ان کی امتوں نے ان کو, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم صالح ہے, سب نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. اس لیے آپ تسلی رکھیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. آپ صرف رسول کے ذمہ کیا ہے, کھول کر بات کو پہنچا دینا. رسول کے ذمہ کیا ہے, کھول کر بات کو پہنچا دینا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ کچھ نہیں ہے, بس اتنی بات سمجھا دینا ہے. ماننا نہیں ماننا وہ اللہ اور ان کے بندوں کے درمیان. اس لیے بھائیوں, اللہ نے بہت اچھے مذہب کے اندر ہمیں چنا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. اور عقائد بھی الحمدللہ آج ہمارے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے عقائد ہیں ہمارے.
انہی عقیدوں پر اگر اللہ رب العزت نے ہمیں رکھا اور دنیا سے ہم گئے تو انشاءاللہ جنت انہی عقیدوں کے اوپر ہے۔ آج اگر غلط عقائد ہمارے دلوں کے اندر گھس گئے تو پھر یہ گھسیں گے کس کی وجہ سے؟ لا علم کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں علم اور سمجھ بوجھ دی ہے تو اس لیے ہمیں بھٹکنا ہی نہیں ہے۔ بھٹکانے والے آئیں گے، ستانے والے آئیں گے، لیکن نہ تو ان کی تکلیف سے ہمیں منہ موڑنا ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی ہمیں بھٹکنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ہمارے عقائد میں اللہ تعالیٰ، توحید کے عقائد میں اللہ ہمارے مزید ترقی عطا فرمائے، اور صحیح راستے پر چل کر اللہ ہم سب کو دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام